بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج ایک بہترین اور ہر دل عزیز شخصیت پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میری مراد عالم باعمل، استاذ المدرسین، فقیہ، ایک محنتی استاذ، ایک باوقار شاگرد، محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آج آپ کی زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کی پیدائش ضلع گرداسپور کے ایک گاؤں دیال گڑھ کے اندر ہوئی۔ پیدائش کے سالوں میں بہت اختلاف ہے، 1902 سے لے کر 1906 تک بتائی جاتی ہے، 1906، 1905، 1904، 1903۔ آپ کی ساری عمر مبارک یا 55 سال تھی یا 59 سال تھی، اس میں اختلاف ہے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کر دی، وقف کر دی، ساری زندگی اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو پوری امت مسلمہ کے دلوں میں اجاگر کر دی۔ بالخصوص پورے پاکستان کے لیے آپ کی شخصیت نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتی۔ دیال گڑھ کے اندر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہاں پر قرآن مجید پڑھا حکیم مولوی ذوالفقار چشتی سے۔ وہ سکول ماسٹر بھی تھے، اتفاق سے موضع دیال گڑھ کے امام و خطیب بھی تھے۔ مسجد کے اندر مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے، ساتھ میں سراج نام کا طالب علم بھی ہوتا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی شخصیات جو دین کے لیے کام کرتی ہیں اور ایسی نامور شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ تا قیامت زندہ کر دیتا ہے، ان کی ابتدا سے ہی اللہ کے دین کے ساتھ اللہ رسول کی طرف توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے چہروں کی طرف، ان کی پیشانیوں کی طرف دیکھ دیکھ کر لوگ، اور بڑے برگزیدہ لوگ، مقرب لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سردار احمد کے پیشانی میں، آپ کے چہرے سے دین کی خدمت ٹپکتی نظر آتی۔ کیوں نہ ہو کہ استاد ابتدائی ایسا ملے جو کچھ وہ کہے وہ ہوتا جائے، جو کچھ وہ کہتا جائے اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا جائے۔ استاد جو ایسا ہے تو پھر شاگرد بھی وراء الورا ہوگا۔ حکیم مولوی ذوالفقار علی کی بات کر رہا تھا۔ سراج نامی شخص کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ مولانا سردار صاحب قرآن مجید پڑھنے تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ماسٹر صاحب بھی وہی تھے، سکول کے اندر، سکول بھی وہیں پڑھنے تشریف لے جایا کرتے۔ تو ذوالفقار علی چشتی حکیم استاد جو تھے، امام جو تھے، وہ کہا کرتے تھے، او جٹا تیری پیشانی چوں مینوں مولویت، نامور مولویت چمکدی نظر آتی ہے۔ پنجابی تھے تو چونکہ پنجابی میں جملہ کہا۔ اسی طرح اس سراج نامی لڑکے کے بارے میں کہا، اوے سراجی آ، تو تے پولیس افسر لگے گا، تو ایس ایچ او لگے گا، تھانے دار لگے گا۔ اور قدرت نے دکھایا، لوگوں نے، گرداسپوریوں نے یہ گواہی دی، لیاقت علی ایک شخص ہے، اس نے یہ گواہی دی کہ وہی سراج نامی لڑکا تھانے دار بنا۔ اور یہ مولانا سردار صاحب تو آج پورے پاکستان میں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ان کی علمی جو ان کا قد تھا وہ آج علماء کو معلوم ہے۔ آج جو ان کے شاگرد ہیں ان سے ملاقات ہو تو وہ واقعات سنائیں، دیدہ واقعات، تو پھر معلوم ہوتا ہے ان کی شخصیت کیسے تھی۔ خیر، پرائمری آپ نے یہاں پڑھی، میٹرک بھی یہاں کی۔ دوران میٹرک آپ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ مولانا سراج الحق چشتی کرنالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چونکہ آپ کرنالہ سے تعلق رکھتے تھے، آپ گرداسپور
تبلیغی دورے پر آیا کرتے تھے۔ مولانا سردار صاحب نے دوران میٹرک ہی گرداسپور کے اندر ہی بیعت فرما لی تھی، اور آپ کی شیخ کے ساتھ والہانہ محبت اتنی تھی کہ شیخ سراج الحق کرنالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میٹرک کے بعد پٹوار کا کورس کیا تھا، تو مولوی سردار صاحب نے فرمایا کہ میں بھی اپنے مرشد حق کے طریقے پر پٹوار کا کورس کروں گا۔ میٹرک کے بعد پٹواری کا کورس کیا، پھر اس کے بعد آفریں بھی آتی رہیں، پولیس کے ساتھ بھی، پولیس والوں نے بھی آفریں کروائیں، محکمہ پولیس نے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ شوق جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی طرف لے کے آنا تھا، دینی دنیا میں ایک بلند مقام دینا تھا، اس لیے آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ پولیس کی نوکری کو، پٹواری کی نوکری کو پس پشت ڈال دی، انکار کر دی۔ پھر قسمت ایسے ہوئی کہ آپ ایف اے کا امتحان چونکہ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہوتا تھا، آپ لاہور تشریف لائے۔ یہاں پر آپ نے اپنا ایف اے کا امتحان پاس کیا، اچھے نمبروں سے پاس کیا، ایف اے کا داخلہ لیا، تیاری کی۔ انہی دنوں انجمن حزب الاحناف انہوں نے ایک جلسہ رکھا جس میں ہندوستان کے نامور علماء کرام، بالخصوص حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ تشریف لائے۔ تو چونکہ یہ جلسے میں موجود تھے، میں نے ایک بات کی کہ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام دیتا ہے، ابتدا سے ہی دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، دینی محبت ان کے دلوں کے اندر ہوتی۔ تو اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ابتدا سے ہی نعت شریف کا بڑا ذوق تھا، مسجد شریف کے اندر جاتے، نمازیں پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، رستے کے اندر، سفر کے اندر ذکر و فکر میں گزارتے، اکثر اللہ کا ذکر کہتے رہتے۔ خیر بات کر رہا تھا، جلسہ ہوا، آپ تشریف فرما ہوئے، جلسے میں گئے، آپ نے شرکت فرمائی، وہاں پر دینی علماء کے بیانات سنے، تقاریر واعظ سنے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الافاضل آپ تقریر فرما رہے تھے۔ آپ مولانا حجت الاسلام حامد رضا خان فاضل بریلوی کی تشریف آوری کا اس طرح ذکر فرما رہے تھے القابات کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، لخت جگر، ماہی بدعت، حامی سنت، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، قدس سرہ العزیز۔ تو اتنا نام سنا، القابات سنے، تو پھر مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کے اندر ایک چاہت ہوئی کہ میں حجت الاسلام سے ملاقات کروں۔ ملاقات کی، مختصراً آپ نے فرمائش کر دی کہ میں بریلی شریف آپ کے ساتھ جاؤں گا، وہاں پر دینی علوم پڑھوں گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، یہ دور موبائل فونوں کا دور نہیں تھا، خط و کتابت کا دور تھا۔ آپ گھر سے ایف اے کرنے کے لیے آئے تھے، ایف اے کے امتحان کی تیاری کے لیے آئے تھے، ایف اے کلیئر کرنے کے لیے آئے تھے لاہور، لیکن گھر نہیں بتایا میں کہاں جا رہا ہوں، بس دین کی محبت میں آپ وہیں سے حجت الاسلام کے ساتھ بریلی شریف تشریف لے آئے۔ تو چونکہ دارالعلوم منظر الاسلام بریلی شریف، اس میں طلباء رہتے تھے مسجدوں میں، ان کی رہائش، ان کا کھانا، کیا مطعم سارا ادھر ہوتا تھا، لیکن مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کھانا مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام کے گھر سے ہوتا۔ اور مولانا حامد رضا خان کی ایک بات جو کہ بیان کرنے کے قابل ہے اور آج کے دور کے لیے بھی سبق ہے، آپ اپنے صاحبزادوں کو جو سوٹ لے کر دیتے، کپڑے لے کر دیتے، لباس لے کر دیتے، وہی آپ مولانا سردار احمد صاحب جن کو لے کے آئے تھے لاہور سے، ان کے لیے یکسانیت اختیار فرماتے، برقرار رکھتے۔ یہاں پر آپ نے مولانا سردار احمد صاحب کو منیت المصلی، قدوری شریف، شرح جامی تک کتابیں پڑھائیں۔ آپ 3 سال کے عرصہ تک بریلی شریف رہے۔ اس کے بعد آپ جامعہ معینیہ عثمانیہ
جس کا چرچا پوری دنیا میں تھا، کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر صدر مدرس تھے۔ آپ اجمیر شریف چلے گئے، جامعہ معینیہ عثمانیہ یہ اجمیر شریف میں تھا۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے مصنف، یہ وہاں صدر مدرس تھے۔ اور آپ کی تدریس بڑے درجے کی، بلند درجے کی، اس کا اندازہ مدرسین ہی لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ایک مدرس کی استعداد و صلاحیت کہاں تک ہے اور وہ کتنا قابل ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ علماء اور طلباء کا ہی کام ہے۔ خیر، آپ اجمیر شریف جامعہ معینیہ عثمانیہ آ گئے تو چونکہ بیعت آپ نے پہلے ہی کر لی تھی، گھر والوں کو بھی علم نہیں تھا کہ مولوی سردار کا کوئی خط نہیں آیا، ایف اے کا امتحان دینے کے لیے لاہور گیا ہے، بڑے پریشان تھے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے، 8-10 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرا بخش ان کا نام، بڑے دیانتدار آدمی، کاشتکار آدمی، چودھری میاں میرا بخش کا انتقال 8-10 سال کی عمر میں ہو گیا۔ مولوی سردار صاحب جب 8-10 سال کی عمر میں تھے، میرا بخش صاحب والد کا سارا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 2 سال قبل والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدین تو اس دنیا سے چلے گئے بچپن میں ہی، 10 سال کی عمر تھی والدین چلے گئے۔ پھر حیات محمد صاحب عرف سائیں جی، یہ آپ کے برادر بزرگ تھے، پھر انہوں نے پالا پوسا، بائی تھے، انہوں نے پھر فکر کرنا شروع کی۔ جو آپ کے پیر و مرشد تھے کرنالوی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اجمیر شریف حاضری کے لیے گئے تاکہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضری دی۔ تو چونکہ جامعہ معینیہ بھی وہیں ہے، جب پیر صاحب حاضری دینے کے لیے تشریف لائے تو مولوی سردار صاحب مدرسے کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، اچانک نظر پڑے اتنے سالوں بعد میرا پیر و مرشد، وہ حاضری دینے کے لیے سامنے آئے، وہ سیڑھیوں سے دوڑے جس طرح لپک کے بندہ جاتا ہے اتنے سالوں بعد ملاقات ہو۔ کتابوں میں آتا ہے سیڑھیوں سے گر پڑے، سر پر چوٹ لگی، لیکن عشق اتنا تھا پیر و مرشد کے ساتھ کہ پاؤں کی دستبوسی کی، دستبوسی کر کے ہی آپ نے سکون لیا، ملاقات ہوئی۔ خیر، جب یہ کرنالا واپس گئے، انہوں نے جا کے ان کے بھائیوں کو، حیات محمد سائیں جی عرف، ان کو بتایا کہ مولوی سردار کو میں نے دیکھا، وہ تو پڑھ رہا ہے معینیہ عثمانیہ میں۔ معینیہ عثمانیہ میں 8 سال کا عرصہ گزارا، وہاں پر وہ منتہی طلباء تک کے اسباق پڑھے۔ اور چونکہ یہ بات ہر کسی کو معلوم نہیں، انسان تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب اس کا استاذ اچھا ہو، جب وہ خود محنتی ہو اور ہم سبق اور کلاس فیلوز اچھے ہوں۔ تو مولوی سردار صاحب کی قسمت میں تینوں چیزیں بڑے اعلیٰ درجہ کی تھی۔ استاذ ہو حجت الاسلام جیسا، استاذ ہو مفتی اعظم ہند جیسا، استاذ ہو صدر الشریعہ جیسا، استاذ ہو حکیم ذوالفقار علی قریشی جیسا، تو پھر کیوں نہ محدث اعظم پاکستان بن کے نکھرے دنیا کے سامنے، کیوں نہ لوگوں کو دین محمدی کی طرف لگائے، کیوں نہ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دے اور پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دے۔ خود اتنے محنتی کہ بریلی شریف کے مدرسہ میں خود حجت الاسلام کہتے ہیں، مفتی اعظم کہتے ہیں، میں جب بھی سنتا، جب بھی دیکھتا، مولوی سردار کو دیکھتا یہ کتاب ہاتھ میں پکڑے، نماز اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے، بجائے وظیفہ کرنے کے کتاب ہاتھ میں پکڑی ہے اور پڑھ رہے ہیں۔ اتنا محنتی طالب علم ہو، اور ہم سبق کیسے ہوں، ہم سبق بھی پھر اعلیٰ ہوں، تو پھر بہاریں ہی بہاریں ہوتی ہیں، کیوں نہ ہو پھر محدث اعظم۔ خیر، اس سے بھی بڑی قسمت جب مولانا صدر الشریعہ سے رحمۃ اللہ تعالی دستار بندی ہو گئی، سارے اسباق پڑھ لیے، خوش قسمتی یہ کہ مادر علمی میں ہی پڑھانے کا موقع مل گیا۔ دارالعلوم منظر الاسلام بریلی شریف میں آ کے پڑھانا شروع کر دیا، صدر مدرس، یہاں تک کہ شیخ الحدیث کی سیٹ پر فائز ہوئے۔ اور اس بات کا اندازہ بھی علماء اور مدرسین ہی لگا سکتے ہیں۔ ملا جلال صدرہ
میبزی، ملا حسن حسامی جیسے مشکل ترین اسباق آپ نے دارالعلوم منظور الاسلام میں پڑھانے شروع کیے، اور آپ اس طرح پڑھاتے تھے کہ دنیا کے کونے کونے سے شاگرد آتے، آپ ان کو فیض یاب فرماتے، تشنگان علم کی پیاس بجھاتے۔ خیر، جب آپ وہاں پر گرداسپور گئے 1947 میں، تو چونکہ فسادات، تقسیم کاری شروع ہو گئی، بڑے مسائل بن گئے، تو پھر مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو پاکستان کے لیے چنا کہ پاکستان میں اشد ضرورت ہے، آپ تشریف لے جائیں، وہاں جا کے دین کی خدمت کریں۔ اب مولانا سردار صاحب کے سامنے دو صورتیں ہو گئی۔ پہلے آپ آئے ساروں کی ضلع گجرانوالہ میں، وہاں آپ نے ایک گاؤں میں قیام فرمایا، بڑی آفریں ہوئیں ہمارے پاس آ کے پڑھائیں، ہمارے پاس آ کے پڑھائیں۔ خیر، آپ نے ساروں کی میں پڑھانا شروع کیا، آپ فیض یاب کرتے رہے، لیکن چونکہ وہ دین کی خدمت جس نے اعلیٰ درجے پر کرنی ہو، جس نے کروڑوں کو فیض یاب کرنا ہو، وہ پھر گاؤں میں نہیں رہتا۔ آپ نے لائل پور یعنی فیصل آباد، اس کی زمین اور اجنبیوں کی زمین اور انتہائی مخالفوں کی زمین، پتھریلی زمین، سنگلاخ زمین کا آپ نے انتخاب فرمایا۔ یہاں پر آ کے آپ نے دین کا ایک مدرسہ قائم کیا، جس کو آج جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آج بھی وہ مدرسہ قائم، آج بھی وہ تدریس موجود ہے، آج بھی وہ مسجد جس کی آپ نے بنیاد رکھی، سنی رضوی جامع مسجد، یہ فیصل آباد کے اندر موجود ہے۔ لاکھوں لوگ وہاں پر فیض یاب ہوئے، چلے گئے۔ آپ کے شاگردوں میں نام لوں تو بڑے بڑے نام ہیں، اور انہوں نے اپنا فیض یابی کا ایک درس بنایا جہاں پر لاکھوں نے فیض حاصل کیا۔ ان سے جو پڑھنے والے تھے، وہ انہوں نے ایسے مراکز قائم کیے، وہاں سے لاکھوں اب بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا ابو داود محمد صادق، محمد خان قادری، مفتی عبد القیوم ہزاروی، عبد الرشید جنگوی، عبد الرشید سمندری والے، ایسے لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا۔ مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہل، مولانا معین الدین شافعی قادری، مولانا عبد القادر قادری رضوی، مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا، اور ان لوگوں کے جا کے مدرسے دیکھیے، انہوں نے دین کے مراکز قائم کیے۔ آج بھی لوگ، ہزاروں طلباء، علماء، تشنگان علم اپنی پیاس، علم کی پیاس بجھا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ خیر، میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا۔ کراچی میں آپ تشریف لے گئے تھے، چونکہ اتنا کام کیا، صحت کو نہیں دیکھا، اور یہ بات ذہن میں رہے، لکھائی آپ شروع سے ہی کرتے تھے۔ انڈیا کے اندر ایک اخبار چھپتا تھا، اس میں آپ کا مضمون آتا تھا۔ یہاں پر آ کے آپ نے یہ بات بہتر ہے، بہت اچھی ہے، سب جانتے ہیں، حقیقت ہے کہ تدریس ایک تبلیغ کا بہترین انداز ہے، بہترین طریقہ ہے، لیکن چونکہ عوام الناس اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتی، اس سے صرف طلباء، علماء ہی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ تقریر بھی بڑی اچھی فرماتے ہیں، اردو کے اندر تقریر فرماتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ تقریر سن لیتا، عشق مصطفیٰ اس کے دل میں گھر کر جاتا۔ کراچی تشریف لے گئے، وہاں پر بیمار ہوئے، وہاں پر محبین، معتقدین، مریدین انہوں نے سنبھالا۔ پھر آخر کیا ہوا، 6 ماہ پہلے آپ کو خواب آنا شروع ہوئے۔ کتابوں میں آتا ہے آپ نے زیارت حجت الاسلام کی بھی کی، آپ نے صدر الشریعہ کی بھی کی، آپ نے اپنے ساتھیوں کی بھی کی، اور 6 ماہ پہلے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے میرا وصال ہو جائے، کیونکہ ان کی زیارت مجھے ہو رہی ہے، اب مجھے خود ہی ان سے مل لینا چاہیے۔ آخری جلسہ جب ہوا سنی رضوی کے اندر، تو مولانا ابو داود محمد صادق اور مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے، انہوں نے عرض کی، حضور آپ کی طبیعت ناساز ہے، اپنی دستار خلافت آپ فضل رسول، آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں،
ان کو عطا کر دیجیے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے دستار لاؤ، جس طرح مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو دی تھی، وہ کامیاب ہو گیا، میں بھی دے دیتا ہوں، کامیاب ہو جائے گا۔ وہاں پر سب کے سامنے جلسے کے سامنے، مریدین کے سامنے، شاگردوں کے سامنے آپ نے دستار فضیلت فضل رسول اپنے بڑے بیٹے کو عطا کی۔ اور آج بھی آپ کا مزار پر انوار فیصل آباد کی سرزمین کے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ وہاں پر انوار و تجلیات ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں جا کر مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے، ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازشات انعامات سے نوازتا ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا، 6 مہینے پہلے آپ نے بتانا شروع کر دیا، آپ کا انتقال جمعہ ہفتہ کی رات ہوا، 1:40 رات کو ہوا۔ آپ اللہ کرتے اس دنیا سے گئے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو مریدین کراچی کے اندر تھے، وہاں پر غسل و کفن ہوا، صوفی اللہ رکھا صاحب، مولانا عمر نعیمی صاحب، وقار الدین صاحب، بڑے بڑے علماء و مشائخ نے آپ کو نہلایا، غسل دیا، کفن پہنایا، اور کفن کے اوپر آپ کی وصیت تھی میرا غوث پاک کا نام لکھا جائے۔ پھر وہاں پر قصیدے پڑھے گئے، قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا، قصیدہ غوثیہ پڑھا گیا، آپ کے کان میں اذان دی گئی، اور بالخصوص منقبت غوث اعظم کا یہ شعر پڑھا، عزیزو کر چکو تیار گر میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن کر نام والا غوث اعظم کا۔ یہ لکھا، لکھ کر جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، ٹرین کے اندر جنازہ کو رخصت کیا، آنکھیں اشک بار تھیں، سب رو رہے تھے، وہاں پر رخصت ہوا، آتے نعتیں پڑھتے آتے، صدائیں بلند کرتے آتے کہ یہ کس عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، آئے ہائے۔ فیصل آباد اسٹیشن پر جب جنازہ پہنچا، یہاں پر بھی لوگ رو رہے تھے، محبین معتقدین کا ایک جمع غفیر تھا۔ جنازہ آیا، جامعہ رضویہ کی طرف بڑھ رہا تھا، جلوس کی شکل تھی، شاگرد، مریدین، معتقدین، جو آپ سے فیض پانے والے، جو جامعہ رضویہ کی طرف جنازہ بڑھ رہا تھا، جلوس کی تعداد بڑھ رہی تھی، عورتیں بچے چھتوں پر چڑھ کر یہ جلوس دیکھ رہے تھے کہ کس عاشق کا جنازہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جب پہنچا تو مولانا الشاہ عبد القادر قادری رضوی، ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد ایک ادارہ، مشہور ادارہ، دینی علوم کی، دنیاوی علوم کی عظیم دینی درسگاہ بولے چگی کے اندر موجود ہے۔ مولانا الشاہ عبد القادر قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادارہ ہے۔ لاکھوں لوگ وہاں سے پڑھ کر گئے، لاکھوں لوگ فیض پا رہے ہیں، اور قیامت تک فیض پا رہے ہوں گے۔ کیوں نہ ہو کہ مولانا شاہ عبد القادر قادری رضوی محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ تھے، وہی فیض محدث اعظم کا، اور ان کا وہی فیض حجت الاسلام کا، اور حجت الاسلام کا بھی وہی فیض اعلیٰ حضرت کا آج ان اداروں میں بٹ رہا ہے۔ ان اداروں سے لوگ رضوی فیض لے رہے ہیں، قادری فیض لے رہے ہیں، اپنے دلوں کو روشن کر رہے ہیں، ضمیروں کو روشن کر رہے ہیں، اور عشق محمدی کے چراغ دنیا والوں کے بھی روشن کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو بھی روشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے قاضی فضل رسول حیدر رضوی، جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، ان سے اجازت طلب کی، اور جنازہ فیصل آباد میں مولانا شاہ عبد القادر قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھایا، اور اتنا اجتماع پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں تھا جتنا حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازہ پر تھا۔ بعد ازاں آپ کو سنی رضوی کے کونے میں ہی دفن کیا گیا۔ آج بھی مزار پر انوار پر لاکھوں اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات ہوتی ہیں، ضرور حاضر ہوں، وہاں پر آپ کے وسیلہ سے دعا طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی شخصیات سے پیار کرنے، دین متین کی جو خدمت کر رہے ہیں ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔